أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. سورة البقرہ آیت نمبر 124. ترجمہ: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کے رب نے بکلمات چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے ان کو پورا کیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر رب العالمین نے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناؤں گا. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ میری اولاد کو بھی امام بنانا. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد جو ہے یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 124. یہاں سے اس کا دوسرا مضمون جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، دوسرا حصہ جو ہے، سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دو بیٹے دیے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. اس سے پہلے بنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر تھا جو حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے آگے پیغمبر پیدا ہوئے. وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے کے سارے پیغمبر جو آئے یہ اسرائیلی پیغمبر تھے، اور یہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے پیدا ہوئے. اور اس کے بعد جو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تھے ان کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا. اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت اور امانت کا بیان ہے، مین جو سبجیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان لیا. ابتلا آزمایا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اصل وطن تھا وہ عراق میں یہ پیدا ہوئے. بابل ان کا مقام تھا. وہاں کے لوگ مشرکانہ عقائد رکھتے تھے. لوگوں کی مخالفت سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے ہجرت کر کے شام تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کا جو بھتیجا حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی بیوی سارہ علیہ السلام بھی تھیں. جب آپ گزرے فرعون کے مصر کے بادشاہ فرعون کے پاس سے، تو فرعون جو ہے وہاں سے جو بھی عورت گزرتا اگر اس کی بہن ہوتی تو وہ اسے چھوڑ دیتا، اگر اس سسٹر کے علاوہ کوئی اور ہوتی تو اس کے ساتھ وہ غلط کام کیا کرتا تھا. حضرت سارہ علیہ السلام جب ان کے پاس فرعون نے جب دیکھا تو اس کے جو حواری تھے وہ ان کو پکڑ کے لے گئے فرعون کے پاس. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے. اب آیا کہ پیغمبر جھوٹ تو نہیں بولتے، پھر انہوں نے کیوں یہاں بولا؟ تو یہاں مراد انہوں نے یہ لی کہ میری، مفسرین نے لکھا ہے کہ میری اسلامی بہن ہے، کیونکہ ہر مسلمان، جیسے آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو اس طریقے سے اسلامی بہن بھائی میاں بیوی بھی بہن بھائی ہوئے. تو اس اعتبار سے تاکہ یہ آدمی غلط کام نہ کر سکے تو انہوں نے بھائی بہن کہا. حضرت سارہ کو، اپنی بیوی کو اسلامی بہن کہا. چنانچہ اس کے بعد فرعون نے حضرت سارہ کو چھوڑا اور ان کو
اس کے بدلے میں حضرت ہاجرہ جو ہے ان کو بھی دے دیا تحفے میں۔ حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دیا، اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے، پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب آتی ہے کہ حضرت اسماعیل کو، چھوٹے سے بچے ہیں، پیغمبر ہیں، انتہائی خوبصورت ہیں، کسی بنجر زمین میں چھوڑ کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر چلتے ہیں۔ حضرت جبرائیل بتاتے ہیں، وہ آ کر یہاں خانہ کعبہ جو آج کل آج کل جو جس کی طرف ہم چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہاں ان کو چھوڑ دیا۔ اس وقت تو یہاں کوئی انسان نہیں تھا، کوئی چیز یہاں پر نہیں تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، وہ یہاں جو ترجمہ ہے وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ، کہ جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، یہاں آزمایا سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ اور مختلف بچے کو ایک خالی جگہ پہ چھوڑ کر جانا، یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے، امتحان سے خالی نہیں ہے۔ اور پھر مختلف قسم کے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے امتحان ہوئے، اور ان کو آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے ثابت قدم رہے، اپنے رب کی توحید کے لیے، وحدت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اپنے وطن سے جلا وطن کیا گیا، عراق کو چھوڑنا پڑا، انہوں نے اس کو بھی قربان کیا۔ تو مختلف ان کے امتحانات ہیں، یہاں سے مراد وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، آزمایا، چیک کیا، امتحان لیا ابراہیم کو اس کے رب نے۔ اور آیا کہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے تھے، سوال ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان کیوں لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا امتحان لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خود ان کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے اس کا اظہار کرنا مقصد ہوتا ہے، کہ خود آدمی کو معلوم ہو جائے اس وقت اس کی کتنی قابلیت ہے، اور دوسرے لوگوں کو معلوم ہو جائے، تاکہ ایک تو خود اس سے معلوم ہو گئی، اور دوسرے لوگوں کو معلوم ہو، اور دوسرے لوگ اس سے سبق حاصل کر سکے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے جو امتحانات لیے ان میں کامیاب ہوئے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے وہ امتحان پاس کر لیے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے امام بنانے والا ہوں۔ تو امام کسے کہتے ہیں؟ یہاں امام سے مراد صاحب شریعت رسول ہے، یعنی وہ رسول جو پہلے کسی نبی کا متبع نہ ہو، بلکہ اس کے بعد آنے والے تمام انبیاء اس کے فالور ہوں، اس کی اتباع کرنے والے ہوں۔ امام سے مراد یہاں یہ ہے۔ اور للناس اماما قال ومن ذریتی، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ میں تجھے پیشوا بناؤں گا، رول ماڈل بناؤں گا، سب تیرے فالور ہوں گے، تیری اتباع کریں گے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے سے کہا ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی امام بنانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ میرا وعدہ جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ یہاں عہد سے مراد وہی عہد امامت ہے، جس سے یعنی نبوت مراد ہے، اور نبوت اللہ نے فرمایا کہ تیری ہی ذریت سے، تیری ہی اولاد سے میں نبیوں کو پیدا کروں گا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا، اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام سے سارے بنی اسرائیل پیغمبر آئے، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اور آگے لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد جو ہے یہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہاں ظالموں سے مراد ہے نافرمان، کہ جو میری نافرمانی کرے گا یہ میرا وعدہ ان کے لیے نہیں ہے۔ جو من و ان تسلیم کرے گا، جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنے آپ کو کاربند کرے گا، دنیا میں بھی وہ کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی آدمی اگر کوشچن کرنا چاہے تو کمنٹس میں آ کے کوشچن کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ Subscribe my channel for further updates and like this video. Please share this video with your friends and hit the like button.